آج آپ حضرات کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر اور جامع انداز کے اندر تعارف کروانا چاہوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام عثمان تھا۔ ان کی کنیت ابو عمر اور ابو عبداللہ تھی، یعنی دو کنیت ان کی ایک تو زیادہ مشہور تھی ابو عبداللہ کے نام کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ ابو عمر بھی ان کی کنیت ہے۔ ان کا لقب ذو النورین ہے۔ یہ ان کی ولادت 47 قبل ہجری ہوئی، یعنی ہجرت سے 47 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کے والد محترم کا نام عفان تھا۔ ان کی والد کا نام عروہ تھا، اور یہ تجارت پیشہ انسان تھے، یعنی تجارت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہے یہ 35 ہجری بنتی ہے، اور ان سے مرویات کی تعداد 146 ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چند القابات کے ساتھ مشہور تھے، ان کا تذکرہ بھی کرنا چاہوں گا۔ شہید مظلوم مدینہ، یہ لقب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنتا ہے۔ شہید قرآن، کاتب القرآن، سفیر رسول، پھر اسی طرح امام الخلفاء، پھر مہاجر افشاہ مدینہ، اس کے اندر ذو الحجرتین کے لقب کے ساتھ مشہور بنتے ہیں۔ پھر دور داماد رسول، کامل الحیا والایمان، تو یہ ان کے مشہور القابات تھے کہ جن ناموں کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے بنو امیہ کے ساتھ تھا، تو ان کا سلسلہ نسب عبد مناف کے اوپر جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے، اور یہ 5ویں پشت بنتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی بھی تھی۔ آپ کا نام اسلام قبول کرنے والوں میں آپ سابقون الاولون کی فہرست میں شامل ہیں، یعنی کہ ابتدائی طور پر جن صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی قبولیت کی سعادت عطا فرمائی، ان کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ پر، ان کی دعوت کے اوپر اسلام کو قبول فرمایا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول فرما لیا، تو ان کے ایک چچا حکم بن ابی العاص نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر دھوپ میں آپ کو ڈال دیا۔ کئی روز تک علیحدہ مکان میں بند رکھا گیا۔ چچا نے آپ سے کہا، جب تک تم نئے مذہب یعنی اسلام کو نہیں چھوڑو گے تو آزاد نہیں کروں گا۔ تو اس کے باوجود بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو نہ چھوڑا، بلکہ اس کے اوپر کر بند رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ذکر فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ساتھی اور رفیق ہوتا ہے، اور میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شجرہ نسب بنتا ہے، عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، اس طرح دیکھا جائے 5ویں پشت میں جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ تو ان کی جو ولادت ہے وہ عام الفیل کے 6 سال پہلے، عام الفیل کے 6 سال بعد 577 عیسوی کو مکہ مکرمہ کے اندر ہوئی، یعنی عام الفیل کے 6 سال کے بعد 577 عیسوی کو آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شہادت یہ عطا فرمائی تھی کہ جو ان کا ایک میں نے ذکر کیا دور داماد کے لقب کے حوالے سے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی بیٹی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح کے اندر دی تھی۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں، انہی کی دوسری بہن یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری ایک اور صاحبزادی حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت عثمان کے نکاح کے اندر دے دی۔ جب حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے ان سب کا نکاح میں عثمان کے ساتھ کر دیتا۔ حضور نے 2 بیٹیوں سے نکاح کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح کی وجہ سے آپ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ کی سخاوت کی وجہ سے غنی کا لقب بھی آپ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، جس وجہ سے حضرت عثمان غنی ہم یہ لفظ کثرت کے ساتھ استعمال کرتے بھی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فضیلت عطا فرما رکھی تھی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ روایت بخاری و مسلم کے اندر موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضور اپنے لباس کو درست فرما لیتے اور ارشاد فرماتے، میں اس سے کس طرح حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب کے اوپر، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے تو حضرت عمر 6 عشرہ مبشرہ کے صحابہ کرام پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں کہ آپ اپنے 6 افراد میں سے ایک شخص کو آپ نے خلیفہ منتخب کر لینا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خفیہ رائے شماری کے ذریعے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد فرما دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 ہجری میں خلیفہ بنے اور آپ نے 12 دن کم 12 سال، یعنی 12 سال سے 12 دن کم تھے کہ آپ کی خلافت مکمل ہوئی۔ اتنا دورانیہ 12 سال تقریباً آپ کا خلافت کا دورانیہ بنتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلطنت کا رقبہ تھا وہ تقریباً 44 لاکھ مربع میل 44 ایئرز 44 سال مربع میل وسیع رقبے کے اوپر آپ نے اسلامی سلطنت کو قائم فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا سمندری بیڑا تیار بھی کروایا تھا، یعنی پہلا بحری بیڑا بھی تیار کروایا تھا۔ سن 35 ہجری کے اندر ذی القعدہ کے مہینے کے پہلے عشرے میں باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیرا کر لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔ دوران معاصرہ آپ کا کھانا پینا سب کچھ بند کیا گیا۔ یہ تقریباً 40 دن تک سلسلہ جاری رہا، یعنی 40 دن تک ان کے گھر کا معاشرہ رہا، کھانا پینا بند رہا۔ تو بالآخر 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری جمعہ کے دن 82 سال کی عمر میں آپ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کی تدفین مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع کے اندر ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جتنے بھی شہدائے اسلام ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرمائیں۔